حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ازل سے لے کے ابد تک انسانوں کے لیے اس زمین کے اوپر رہنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی بتایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام کو بھی بتایا تھا، ادریس علیہ السلام کو بھی بتایا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نازل فرمایا۔ یہ جو طریقہ ہے اس زمین کے اوپر زندگی گزارنے کا، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین ایک طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، وہ دین ہے۔ یہ تو ایک حصہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے روزے رکھ لیے، اس کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے جہاد کیا، ہم نے حج کیا، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ وگرنہ پوری زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، وہ جو منشا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور وہ اصل میں دین ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کا تمام مسلمانوں کو حکم ہے۔ تو اس زمین کے اوپر زندگی گزارنا، وہ کامیاب زندگی اور بہترین زندگی وہ ہے جو دین کے مطابق ہے، کیونکہ دین ایک طرز زندگی کا نام ہے کہ ہم نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے جس طرح کی زندگی دین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر اور طریقے سے زندگی گزاریں گے، وہ ہماری خواہشات کی زندگی ہوگی، وہ ہماری مرضی کی زندگی ہوگی، وہ ہماری منچاہی زندگی ہوگی، تو ہم گزارتے رہیں۔ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو راضی کر رہے ہیں، شیطان کو راضی کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو راضی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو راضی کر رہے ہیں، لوگوں کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہوگی تو جو دین کے اندر طرز زندگی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو ترغیب دی، صحابہ کو ابھارا کہ بھائی دین کے اوپر عمل کرو، یہی تمہارا طرز زندگی ہے، اسی کے مطابق تمہارا سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کرنے میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو کئی دکھوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر عمل کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی پریشانیوں سے اہل ایمان کو دور کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کو ان کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ ایسا نظام اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ اہل ایمان سے وہ پریشانیاں دور ہی رہتی ہیں۔ وگرنہ اگر انسان اپنی منمانی میں پڑ جائے تو پھر اللہ کہتا ہے ہم بھی پھر اس کو اسی طرف دھکیلتے رہتے ہیں، وہ انہی میں ٹامک پنیاں مارتا رہتا ہے، انہی میں لگا رہتا ہے، بس ایک وقت آتا ہے کہ مر جاتا ہے۔ پھر جب ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دین ہے اس کے اندر تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف نماز نہیں ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس حصے کو ہم کہتے ہیں عبادات۔ عبادات وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی دین کا ایک حصہ ہے معاشرت، کہ آپ نے زندگی گھر میں کیسے گزارنی ہے، جب آپ گھر سے باہر جائیں گے اس میں آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو دین کا حصہ ہے معاشرت، اس کا سب سے اہم رکن اور اس کا سب سے اہم نقطہ اور اس کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ بے حیا وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، بے حیا بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ساتھ آپ نے فرمایا اور حیا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔
حیا کا آپ نے الگ سے نام لیا۔ ویسے آپ نے کہا کہ ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، یہ سارے ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں اور حیا ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر حیا ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کا جو معاشرتی نظام ہے تباہ ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے مسلمانوں کے اندر سود آ جائے گا تو مسلمانوں کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اگر معیشت کے اندر سود آ جائے تو معیشت تباہ، برباد، دنیا کے اعتبار سے بھی برباد اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی برباد، کہ سود کے اوپر بڑی سخت وعید ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جس طرح سود آ جائے نا ہماری معیشت کے اندر تو معیشت تباہ، اسی طرح بے حیائی آ جائے ہمارے معاشرے کے اندر تو معاشرہ تباہ، معاشرہ تباہ ہے۔ تو یہ اسلام کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ انسانوں کے اندر اور اہل ایمان کے اندر حیا ہونی چاہیے، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم بے حیائی کی بات کریں اور اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بے حیائی کا آغاز دیکھنے سے ہوتا ہے۔ پہلے بندہ بے حیائی کو دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا یہ بے حیائی والا ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ دیکھتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے پھر اس کے دماغ میں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر اس کے بارے میں کوشش کرتا ہے، وہ پھر اس کے اوپر ہر وقت وہ اس کے خیالات کے اندر وہ غالب رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور اس کا زنا دیکھنا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، انسان دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ بے حیائی کی طرف چلتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور وہ پکڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا انسان کے پیر بھی زنا کرتے ہیں اور پیروں کا زنا چلنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آخر وقت آتا ہے پھر انسان اس بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بچ بھی جاتا ہے لیکن مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ نظر سے، آنکھوں سے۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے کہ دیکھ لیا ہے چلو خیر ہے، نہیں میرے بھائیو، جب انسان دیکھتا ہے تو انسان پھر مغلوب ہو جاتا ہے، وہ خیالات انسان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارا ماحول اس وقت ایسا بن چکا ہے کہ ہمارے ماحول میں اس وقت برائی غالب ہے۔ آپ برائی کے لیے جائیں تو آپ کو اتنے سارے راستے مل جائیں گے، آسانی کے ساتھ انسان برائی کرتا ہے۔ اس حالات و واقعات کے اندر مجاہد جہاد کر کے اپنے آپ کے ساتھ لڑ کے انسان کو برائی سے بچنا ہوتا ہے، وگرنہ تو انسان اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا آزاد کر دے تو وہ برائی کی طرف ہی جائے گا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، ہمیشہ نیکی اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ نیکی کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ برائی تو ایسے سامنے پھر رہی ہوتی ہے، ہمیشہ نیکی کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اچھے کام کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو ہمیشہ اچھا بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے۔ برا ہے، نکما ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہے، سوتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، کچھ بھی نہ کرے، نکما ہے، شیطان اس کا ساتھی بنا ہے، وہ اس کو برے برے خیالات اس کے اوپر لے کے آتا ہے، وہ انسان اس کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ اچھا بننے کے لیے اور اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، شیطان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، تو پھر انسان نیکی کی طرف آتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا سونے کو، پھر ہمت ہی کرنی پڑتی ہے نا۔ زور کا وقت جیسے گرمیوں کے اندر ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ بندہ باہر اپنے کمرے کے اندر یا اپنی دکان آرام سے بیٹھا رہے، کیا ضرورت ہے اب اتنی گرمی میں باہر جائے اور اتنی گرمی میں جا کے پھر وہ نمازیں پڑھے، تو پھر انسان کو لڑنا پڑتا ہے، ہمیشہ نیکی کے لیے انسان کو لڑنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ جو آنکھ ہے یہ اس سے آغاز ہوتا ہے، انسان اس سے آغاز کرتا ہے، پھر انسان بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نظریں ٹھیک ہوں کہ ہم بے حیائی کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ دیکھیں انسان اگرچہ کسی کے ڈر کی وجہ سے تو رک جائے، لیکن وہ جو خیالات ہیں وہ تو کسی کے بس کے اندر نہیں۔ اب میرے ذہن میں کیا خیالات ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں مجھے نہیں پتا، تو خیالات کے اوپر کسی کو کنٹرول نہیں ہے، خیالات کے اوپر کسی کا قابو نہیں ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور اس کا زنا یہ دیکھنا ہے کہ نامحرم عورتوں کو مزے لے لے کے دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو کے
بازاروں پہ کھڑے ہو کے ویڈیوز کے اندر وہ مزے لے لے کے دیکھتے ہیں. یہ زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. بڑی سطح پہ کام تو ہماری حکومتیں ہی کریں گی، لیکن ہمیں اپنے گھریلو سطح پہ، اپنی مسجد کی سطح پہ، اپنے محلے کی سطح پہ ہمیں یہ نیکی کے کام کرنے چاہیے کہ ہمیں برائی کو روکنا چاہیے. خود بھی بے حیائی کے کاموں سے رکنا چاہیے، دوسروں کو بھی روکنا چاہیے کہ اس میں انسان کی بڑی خیر خواہی ہے. ہمارے ہاں یہ اب رواج چیز پکڑتی جا رہی ہے کہ ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں ہم کہتے ہیں یار وہ دا کام ہے، وہ جانے تو اس کا کام جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میرے بھائیو ایسے کرتے رہیں گے تو معاشرے سے کبھی برائی ختم نہیں ہوگی. ہم اگر ایسے کرنے لگ جائیں کہ جو کر رہا ہے کرنے دے تو کیسے برائی ختم ہوگی. ہر بندے کو یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، گھر کے اندر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، جہاں انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ برائی کا کام ہو رہا ہے انسان ہمت کرے. جب انسان ہمت کرتا ہے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں، اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. اللہ فرماتا ہے جب میرا عذاب آتا ہے نا تو پھر میں انہی لوگوں کو عذاب سے بچاتا ہوں جو اس برائی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو اس برائی سے لوگوں کو روکتے تھے، پھر میں انہی کو عذاب سے بچاتا ہوں. اگر نہ میرے عذاب سے پھر بچ نہیں سکتا. جو خاموش رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں بچتے، اور جو کرنے والے ہیں وہ تو بچتے ہی نہیں ہیں. میرے عذاب سے پھر وہی بچتے ہیں کہ جو لوگوں کو برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں. نجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. جو لوگ برائی سے منع کرنے والے ہوتے ہیں ہم ان کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، لیکن جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اس برائی کے اندر شامل ہونے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو سخت عذاب کے اندر پکڑ لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو یہ سمجھو، خود بھی سمجھیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی کڑی نظر رکھیں. بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن کڑی نظر رکھنی ہے ان کے اوپر. شک کی نظر سے آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں، یہ اب آپ گھر کے حالات کو بہتر سمجھیں، لیکن آپ کڑی نظر رکھیں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ موبائل کا کیسا استعمال کر رہا ہے، وہ کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. یہ والدین بے بس ہو جاتے ہیں کہ بچے مانتے نہیں ہیں، وہ روک بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ آگے سے ٹال دیتے ہیں. پھر بعض اوقات وہ اتنے ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ ان کو بہانے مل جاتے ہیں، وہ چلاکیوں کے ساتھ اپنے والدین کو مطمئن کر لیتے ہیں. آپ کو بھی تھوڑا چلاک ہونا پڑے گا، سمجھدار ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے حوالے سے. یہودیوں کی ایک کتاب ہے، یہودیوں کی تورات، جس کا وہ ان کے ہاں ایک آسمانی کتاب ہے. ایک ان کے ہاں ایک اور کتاب مستند سمجھی جاتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں تالمود. تالمود اس کتاب کا نام ہے. وہ مسائل کی کتاب آپ سمجھ لیں، یعنی تورات کے علاوہ تالمود ان کے ہاں ایک کتاب ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اصل میں انسان ہیں، اصل انسان ہم ہیں. اصل انسان، جو باقی جو انسان ہیں وہ انسان نما ہیں، انسانوں جیسے ہیں، ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہمارے کام کے لیے ہیں. وہ انسان نما حیوان ہیں، اصل انسان ہم ہیں. کچھ وقت نہیں دیتے، پر ان کو جیسا تیسا استعمال کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی برا نہیں ہے. اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ انسانیت کے اندر جب بے حیائی آ جاتی ہے، چاہے وہ اس مسلمانوں کا معاشرہ ہو تو چاہے وہ غیر مسلموں کا ہی معاشرہ کیوں نہ ہو، جب بے حیائی آ جاتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. معاشرہ بے لگام ہو جاتا ہے. یہ جو کٹی پتنگ ہوتی ہے اس کی کوئی منزل ہے؟ کٹی پتنگ کی کوئی منزل ہے؟ وہ جہاں مرضی گر جائے، وہ جہاں مرضی جب کھائے وہیں گر جائے، ہواؤں میں اڑتی رہے اور پتہ نہیں کہاں جا کے وہ گرے. اور وہ جو ہوشیار نوجوان اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کو ڈنڈے مارتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ وہ کرتے ہیں. بے لگام کی کوئی منزل نہیں ہے، کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہے. جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو بے لگام ہو جاتا ہے. یہ بھی بے حیائی کے اندر ہی اور برائی کے اندر ہی آگے جاتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ انسان تو ہم ہیں، یہودیوں کا ان کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے، باقی جو انسان ہے وہ انسان نما حیوان ہے. اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر بے حیائی عام ہو. چنانچہ انہوں نے عیسائیوں کے اندر، یورپ کے اندر اس کام کو حاصل کر لیا. انہوں نے بے حیائی بہت عام کر دی.
یہاں تک کہ اب ان معاشرے کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اس کی یہی وجہ ہے. ہم یہ کام انشاءاللہ یہاں نہیں ہونے دیں گے. یہ اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا. دیکھیں ہماری جو کوئی بھی چیز بنتی ہے اس کی مشہوریاں عورتیں دیتی ہیں. کیوں دیتی ہیں؟ ہمارے لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہمارے لوگ کو آپ اس کو بالکل نارمل طریقے سے لے رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری عورتیں وہ ہماری بہنیں ہیں. وہ کیوں آ رہی ہیں سامنے؟ وہ بے پرد ہو کے کیوں مشہوری دے رہی ہیں؟ کیوں ایڈ چلا رہے ہیں عورتوں کے نام پہ کہ اب یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، اب عورت سامنے آئے گی، وہ برش کر کے دکھائے گی، وہ بتائے گی کہ برش کے اوپر اتنا لگانا ہے. کریم آئی ہے تو وہ آپ کو بتائے گی کہ اتنی لگانی ہے تو آپ کا رنگ سفید ہو جائے گا. عورتیں کیوں آ رہی ہیں سامنے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو صفا مروہ میں بھی دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ساری مرد صفا مروہ کے اوپر دوڑتے ہیں لیکن عورتوں کو اجازت ہے کیا؟ آپ نے آرام سے چلیں، وہ سلیقے سے چلیں. انہوں نے یہ اب ہتھ کنڈا ہمارے خلاف، مسلم معاشرے کے خلاف استعمال کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. آپ ہوش کے ناخن لیں، ہم سب مل کے ہوش کے ناخن لیں کہ یہ بے حیائی کو ختم کرنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ بے حیائی جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جائے گی ہمیشہ اچھے نام سے پھیلائی جائے گی، ہمیشہ اچھا نام لے کے پھیلائی. جی معاشرہ اتنی ترقی کر رہا ہے، آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ عورتوں کو دیکھنا ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں. معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ آپ کو آگے کی باتیں کریں. بھئی معاشرہ چاہے آسمانوں میں پہنچ جائے، دین نہیں ہم چھوڑ سکتے. دین تو ایک طرز زندگی ہے، میں نے شروع میں بتایا، وہ ایک طرز زندگی کا نام ہے دین، وہ نہیں ہم چھوڑ سکتے. معاشرہ چاند پہ پہنچ جائے، جہاں مرضی وہ پہنچ جائے، معاشرہ لوگ جہاں مرضی پہنچ جائے، دین کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. کیا ہم ایسے لوگوں کے لیے کہہ دیں کہ آپ بے پردگی جائز ہے؟ کیا معاشرہ ترقی کر دے تو ہم یہ کہہ دیں کہ شراب جائز ہے؟ معاشرہ ترقی کر دے تو ہم یہ کہہ دیں کہ سود جائز ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے رب نے حرام کیا ہے، ہم ان کو کیسے جائز کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم بالکل نہیں جائز کہہ سکتے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ نا جہاں ان کو تہمت لگی تھی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا. اس واقعے کو جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس دوران اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی. اللہ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو جائے، اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی سخت عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے. یہ عذاب کی شکلیں پھر اللہ کے ہاں مختلف ہیں. اللہ بڑی شکلوں سے عذاب دیتے ہیں. ہم نے صرف عذاب اس کو سمجھ لیا ہوا ہے کہ کوئی بڑا سخت، یعنی کہ امت کی امت تباہ ہو جائے، یہ عذاب نہیں. اللہ کے عذاب کے بڑے رنگ ہیں. اللہ لوگوں سے اطمینان چھین لیتے ہیں، اللہ لوگوں سے سکون چھین لیتے ہیں، بندوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ لوگوں کو اپنے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، بندوں کو سمجھ نہیں آتی. بندے ٹھیک ہے جی زندگی گزر رہی ہے، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کے نزدیک تو زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی ذات سے غافل کر دیا ہوا ہے، اس کے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ زمین پھٹے گی تو عذاب آئے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے تو عذاب آئے گا، کوئی طوفان آئے گا تو عذاب آئے گا. عذاب کی اللہ نے بڑی شکلیں رکھی ہیں. اللہ بندوں کو غافل کر دیتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے، بندوں کی سمجھ نہیں آتی بندوں کو. یہ اس بات ذہن سے نکال دیں کہ عذاب کی صرف یہ شکلیں ہیں، عذاب کی بڑی شکلیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی عذاب دیں گے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تمہیں شاید نہ پتا ہو لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ بے حیائی کو پھیلانے والے کون لوگ ہیں. اللہ کو اس بات کا پتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو بڑی حساسیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کا تذکرہ کیا، کفار و مشرکین کا. وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ ننگے طواف کرتے تھے، ننگے. آپ اندازہ کریں کہ بے حیائی کہاں پہنچ چکی کہ بندہ طواف ہی کیا کر رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر بے حیائی ہوگی.
کہ اللہ کا گھر ہے، پھر اللہ کا گھر بھی وہ جو سب سے افضل ہے، جس کو بنانے والے انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس کی تعمیر کی، اور یہ بھی دعا کی یا اللہ اس میں اپنا نبی بھیج جو آ کے لوگوں کو سکھائے، وہ نبی آخر الزمان بھیج جو آنا ہے جنہوں نے۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی۔ اس کعبہ کا طواف لوگ کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ننگے ہو کے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ جب لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے بھی اسی کا ہی حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہاں تک جاتا پھر انسان کی بھی بریک نہیں لگتی پھر، اور سمجھ بھی نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے میرے نبی ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ بے حیائی کی باتیں نہیں بتاتا لوگوں کو کہ یہ بے حیائی والے کام کرو، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی باتیں ہیں لیکن کھاتے ہیں اللہ کے ذمے، لگاتے ہیں اللہ کے ذمے، پتہ ان کو ہے نہیں۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے اوپر طرح طرح کے جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے نا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات سنائی ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بنی آدم شیطان سے بچ کے رہنا، شیطان سے بچ کے رہنا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، بچ کے رہنا۔ کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، انہوں نے تمہارے والدین کو آدم و حوا کو جنت سے نکلوانا تھا اور ان کے کپڑے بھی اتروائے تھے کہ نہیں؟ تو کس نے کام شروع کرایا؟ اسی سے پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ جب لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے، وہ شیطان نے آدم کے کپڑے اتروا دیے تو تم بھی بچ کے رہنا، شیطان نے یہی کام تم سے کروانا ہے، بے حیائی کا کام یہی شیطان نے ہم سے کروانا ہے، کپڑے اتروانے ہیں۔ یہ آغاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، وہ تمہارے والدین کے اس نے کپڑے اتروا دیے تھے، اس سے بچ کے رہنا۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں وہاں سے شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیتے ہیں جو ہماری بات نہیں مانتے۔ پھر ہم کہتے ہیں تم شیطان کے دوست ہو، جاؤ کھیک کھاؤ، جاؤ شیطان کے تم نے ہماری جو بات نہیں ماننی تو پھر جاؤ شیطان تمہارا دوست ہے، اس کے ساتھ یاریاں نبھاؤ۔ میرے بھائیوں پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ طواف ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اللہ کا گھر ہے، سب سے افضل ٹکڑا ہے زمین کا، لیکن لوگ ننگے طواف کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھے میرے بھائیوں، ہم نے بے حیائی کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسلمان مجاہد ہوتا ہے، مجاہد یہ لڑتا ہے بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ مسلمان لڑتا ہے۔ یہ ہمت اپنے اندر پیدا کرے میرے بھائی، جذبہ رکھیں اپنے اندر، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو نہیں بلایا جنہوں نے بادشاہت کی قربانی دی تھی کہ نہیں؟ کون تھے بھلا؟ اصحاب کہف، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے گزر چکے تھے، لیکن اللہ نے جب قرآن نازل ہوا ان کا تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ گئے تھے، وہ نوجوان تھے اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ کر دیا، ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے کہا کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اس وقت کی بے حیائی یہی تھی، اس وقت کا ظلم یہی تھا کہ لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے۔ تو میرے بھائیو ہمیں یہ کام کرنے ہیں، ہمیں آنکھیں بند کر کے ہم نہیں چل سکتے۔ آپ بھی ہمت کریں، گھر کے اندر بچوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں، گھر والوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں،
اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے یہ خیر خواہی ہے ان کے ساتھ۔ اگر اس مرنا نہیں ہے، کیوں میرے بھائیوں، میں نے نہیں مرنا، آپ سب نے نہیں مرنا، تو موت ہر وقت میرے سر کے اوپر کھڑی ہے، موت ہر وقت آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم آنکھیں بند کریں گے اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے میرے بھائی۔ اس وجہ سے کبھی بھی دین کے حکم کو کبھی بھی آسان نہ سمجھیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، قبر میں کتنے سوال ہونے ہیں؟ 3۔ تو کون کون سے ہیں؟ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور آگے تیرا دین کیا ہے۔ تو قبر میں تو سوال ہی دین کا ہے، تینوں سوال پاس کرنے ہیں۔ دین کے اوپر جو عمل نہیں کر سکتا، وہ اگرچہ اس کو پتہ بھی ہے کہ دین اسلام ہے، لیکن قبر میں وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ وہاں وہی جواب دے سکے گا جس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے اندر، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ خود بھی ہم نے اس بے حیائی کے کام سے بچنا ہے۔ یہ موبائل جو ہے نا، اس بے حیائی کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کے آگے بند باندھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا، جیسے یہ ویڈیو بن بھی رہی ہے، میں آپ کو ایک بات اب مجھے اچانک یاد آ گئی۔ میں نے والد صاحب سے بڑا کہا کہ ہم آپ کی ویڈیو بنا لیں، انہوں نے کہا نہیں، اپنی بنانی ہے تو بنا لو، میری نہ بنانا۔ ایک دفعہ کہا اچھا چلو پھر دیکھیں گے، میں پھر کچھ عرصے کے بعد چلا گیا، اچھا کرتے ہیں۔ اب بس ان سے اتنی بات ہو سکتی تھی، زیادہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کتنی دفعہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اچھا آپ اپنی بنا لیں۔ ہمیں اپنی بنانے سے تو غرض نہیں تھی، ہمیں تو یہ غرض تھی کہ یہ بنوائیں۔ بڑا میں نے ان سے کہا، لیکن وہ نہیں مانے، کہتے بس میں نے نہیں بنوانی، بس نہیں بنوانی میں نے، آپ نے بنانی ہے تو آپ بنا لیں۔ اور یہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ان کا نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، تو اس وقت ایک آدمی تھے، شاید آپ کو یاد ہے، وہ مشرقی صاحب ہیں، یہ مشرق سائنس کالج والے، انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ یہ میرے پاس آئے تھے ان کے اسکول کے اندر، تو مشرقی صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ تصویر کھنچوا لوں۔ ظاہر بڑے لوگوں کے ساتھ ہر ایک کا دل کرتا ہے۔ یہ ان کی جتنی بھی تصویریں اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو چھپ کے بنائی ہوئی ہیں۔ اصل میں انہوں نے کوئی تصویر نہیں بنائی، کسی نے چھپ کے بنا لی، سائڈ سے ہو کے بنا لی، سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی۔ ایک دفعہ ہمارے خاندان کے کسی بڑے آدمی نے بنا لی تھی، پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہی کہ کسی کی ہمت نہیں تھی۔ جتنی بھی بنی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، چھپ کے بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ تصویر، انہوں نے کہا جی اگر اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے تو آپ میرے ساتھ تصویر لے لیں۔ تو وہ مشرقی صاحب کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے یا نہیں دی، اس کا مجھے تو نہیں پتا، اس کا تو آپ کو پتا ہے، آپ عالم ہیں، مجھے تو اس کا نہیں پتا۔ وہ بھی بڑے شعار تھے، اس کا تو آپ کو پتا ہے، آپ بتائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر میں تو تصویر نہیں کھنچاتا، میں تو نہیں کھنچواتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ نہ کھنچائیں۔ وہ اپنے لیے اس کام کو بالکل ٹھیک نہیں سمجھا۔ ویسے ہمیں کہتے تھے آپ نے اگر کرنا ہے تصویر ویڈیو بنانی ہے تو آپ کر لیں۔ علماء کا یہی موقف ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں نا، جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو بندہ جس چیز کو دیکھ سکتا ہے اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتا ہے۔ جس چیز کو بندہ جیسے حقیقت میں جس کو بندہ دیکھ سکتا ہے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، گناہ کا ہم تو نہیں کر رہے نا۔ تو جو بندہ جس چیز کو دیکھ سکتا ہے اس کی یہ بڑی کھینچ تان کے تھوڑی سی اجازت دی ہے، اس میں بڑی پابندیاں ہیں کہ غیر ضروری نہ ہو، کوئی بڑی جیسے یہ دعوت کا کام ہو، کوئی اس طرح کوئی بیان ہو تو چلے آپ کر لیں، وگرنہ بڑی کھینچ تان کی اتنی سی اجازت دی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورتیں پھرتی ہوتی ہیں بے پردہ، بندہ ان کو دیکھ سکتا ہے؟ غیر محرم عورت کو بندہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ جب اس کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کو ویڈیو کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے وہ وہاں باہر نکل کے انسان کا ذہن کو خراب کرتی ہے، جب ویڈیو کے اندر آتی ہے تو پھر بھی ذہن خراب کرتی ہے۔ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے، ہم اس سے کیوں انکار کریں؟ انسان کے اندر ایک جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ شادی اللہ نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے، میاں بیوی کا نظام اللہ نے اسی لیے رکھا ہوا، وہ ایک نظام ہے، اس کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اگر باہر بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کو تصویر کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اس بے حیائی کے آگے بند باندھنا ہے۔ اپنے گھر کے نظام کو سخت کرنا پڑتا ہے، سخت کریں، آنکھیں بند نہ کریں، آنکھیں کھولیں۔
عقابی نظر رکھیں، عقاب کی نظر، جو اتنی بلندی سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا شکار ہے، وہ بلندی سے آ کے اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے۔ ہم نے کسی کو شکار نہیں کرنا، لیکن ہم نے برائی کو شکار کرنا ہے۔ ہم نے برائی کو اپنے گھروں سے، اپنے محلے سے، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے۔ بڑے پیمانے میں تو حکومتیں کریں گی، اب حکومتیں غفلت کی نیندیں سوئی ہوئی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن یہ علاقہ تو ہمارا ہے۔ اگر ہم یہاں اچھا کام کرنا چاہیں، حکومتیں نہیں منع کریں گی، ہم کرنا چاہیں تو بڑے لوگ ہیں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے، ہمارے ساتھ ملنے والے، لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اس کام کو کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے محلے کے اندر ایسے کناروں میں، یہ گلیوں کے کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہاں نہ کھڑے ہوں، یہاں سے عورتیں گزرتی ہیں، عورتوں گزرنے کا راستہ، آپ یہاں نہ کھڑے ہوں۔ عورتوں کو سمجھائیں کہ وہ پردہ ہو کے نکلیں، وہ پردے کے ساتھ نکلیں، اپنے چہرے کو ڈھانپیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ عورت کہ جو اتنی بری ہو چکی ہے کہ اب نکاح کی بھی امید نہیں رہی، اس عورت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے واللاتی لا یرجون نکاحا، کہ وہ عورت جو اب نکاح کی امید نہیں ہے، نکاح کی امید نہیں ہے، تو وہ اگر نکلنا چاہے اور پردہ نہ بھی کرے تو خیر ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ پاک دامنی اختیار کرے تو بہتر ہے۔ اس عورت کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ جو اب بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، نکاح کی امید نہیں رہی، اس کے بارے میں بھی فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، پاک دامنی اختیار کرے تو بہت بہتر ہے اس میں۔ تو یہ جو نوجوان ہیں، ان کو بچیاں ہیں، ان کو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایسے کچھ سخت الفاظ بھی آ رہے ہیں، لیکن میں بہت قابو میں رکھ رہا ہوں۔ یا آپ سمجھیں کہ یہ غیرت کا جنازہ ہے کہ ہماری عورتیں بے پردہ باہر نکلیں، یہ غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اس لیے ہمت کریں میرے بھائیوں، غفلت کے اندر انسان پڑ جاتا ہے، آپ غفلت کو ختم کریں، اس کے اوپر پورا فوکس کریں، اس کے اوپر اپنی نظریں جمائیں، بچوں کے اوپر بھی نظریں جما کے رکھیں، بچیوں کے اوپر بھی نظریں جما کے رکھیں کہ یہ ان کے آگے والی زندگی کا فیصلہ ہے، آخرت کا فیصلہ ہے، بعد میں ان کی شادیاں ہونی ہیں، یہ بڑے مرحلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس بے حیائی کے آگے باندھنا ہے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔